تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سیلف کرٹیکل تو ہوں لیکن اوورلی کرٹیکل نہ ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا کی یہ جن ایلز کی ہم بات کر رہے ہیں نا جی, یہ پوری دنیا میں ہے. مثلا اگر یہ نہ ہوتے تو کیپٹل ہل پہ حملہ نہ ہوتا, یو ایس میں کیون آن جو کانسپریسی تھیوری ہے وہ مشہور نہ ہوتے, جو وائٹ سپرمسٹ ہیں ان کو انٹرنیٹ پہ جگہ نہ ملتی, ان کی کانسپریسی تھیوریز وہاں پہ نہ ہوتی, وہ جو سارا ریسزم, اسلاموفوبیا اینڈ باقی چیزیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ نہ چل رہی ہوتی. انڈیا میں آپ کو اگر میں فگر دے سکوں, میرے خیال سے 30 کے قریب لنچنگ ہوئی ہے صرف 2 سال میں سوشل میڈیا کی رومرز کی وجہ سے. تو یہ ہم صرف پاکستان کی یا اپنی تربیت کی ہماری خامی نہیں ہے, وہ بھی ہوگی, لیکن یہ جو فنومینا ہے یہ اٹس اے گلوبل یونیورسل فنومینا جو ہم آبزرو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ سوال پھر یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ریگولیشن تو ہم نے دیکھ لی کہ کس قسم کی ہوتی ہے. پیکا 2016 میں آیا, پھر سوشل میڈیا رولز, اور پھر پیکا آرڈیننس اینڈ سو آن. میں چلتا رہوں گا شام تک اس پہ, لیکن سیلف ریگولیشن اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ کس قسم کی ہوگی اور کس طرح افیکٹو ہوگی. فیک نیوز کی بات کی ابھی, جیسے ہم ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کی بات کر رہے تھے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی جو یا صحافی یا ویلاگرز یا اس طرح جن کے بہت زیادہ فالوورز ہوتے ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں فیک نیوز, انہیں شاید معلوم بھی ہوتا ہے, لوگ بتا بھی رہے ہوتے ہیں فیک نیوز ہے یہ غلط آپ, لیکن وہ ایک دن لگی رہتی ہے. جب اس کی ملینس میں ریچ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یا چپکے سے ڈیلیٹ کرتے تھے, کئی دفعہ تو خیر ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے, لیکن معافی یا کریکشن یا کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ وہ پھیل جاتی ہے. تو اس طرح کے حالات میں, کیونکہ آپ سے بھی ایک دفعہ اس پہ بات بھی ہوئی تھی کہ ہم فیک نیوز کو کتنا کاؤنٹر کر سکتے ہیں, پری ایمپٹیولی بھی کتنا کر سکتے ہیں, جب اس کی وہ پھیلاؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کے واٹس ایپ پہ ہوتا ہے, وہ ہر ایک کے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. تو اس کا کیا کیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب کتنا لمبا ہو سکتا ہے, تو میں صرف 2-3 منٹ میں اس کو سمرائز 2-3 منٹ میں صرف بہت کوشش کروں گا اس کو سمرائز کروں. سو دیکھیں فیک نیوز کیوں پھیلتی ہے, اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے جو اگین جس کی میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بٹ اٹس بیسکلی ہیومن سائیکالوجی, رائٹ. سو ہیئرز دی تھنگ, الگوریدم آپ کو وہ چیزیں کیوں دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ہیومن جو آپ کا دماغ ہے وہ اس طرح سے وائرڈ ہے کہ جب آپ کو کوئی آپ کی پسند کی چیز ملتی ہے, جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے, آپ کو جب لائکس ملتی ہیں آپ کی تصویروں پہ, تو آپ کے دماغ میں ایک نیورو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں, رائٹ. آپ کے دماغ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے, یہ انڈورسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے. اگر میں تھوڑا سا اگین انگریزی کا استعمال کر سکوں تو جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں یا پلیٹفارمز ہیں انہوں نے اس پروسیس کو ڈراگیفائی کر دیا ہے. سو جو خبریں پھیلتی ہیں وہ اس وجہ سے پھیلتی ہیں کیونکہ آپ اس پہ یقین کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں کوئی اچھی بات ہوگی اور یا غلط بات ہوگی فار دیٹ میٹر, تو جو لوگ اس کو دیکھیں گے وہ بیسکلی اس سے انڈورسمنٹ حاصل کر رہے ہوں گے, اس سے خوش ہو رہے ہوں گے, اینڈ سو آن. اور یہی محمل جو آپ نے بات کی نا یوٹیوب کا, میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے پولیٹیکل یوٹیوبرز انفلوئنسرز کوٹ اینڈ کوٹ شاید ایسے بھی ہوں گے جو کہ ایک پولیٹیکل ایڈیالوجی جس کے بارے میں وہ کانسٹنٹلی بات کر رہے ہوں گے شاید اس پہ بلیو نہیں کرتے ہوں گے, لیکن the reason they are probably doing it is because they are getting traffic out of it. They are serving a certain amount of community and viewers. اور وہ viewers کیوں دیکھ رہے ہیں؟ because ان کو endorsement مل رہی ہے. جب وہ endorsement ملتی ہے, جب وہ سوشل میڈیا پہ اپنی پسند کی چیز دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. and this is what we call drugification of information, and this is exactly what is happening. اچھا, اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس کو روکا کس طرح جائے, یہ بہت بڑی ایک philosophical debate ہو سکتی ہے, but again to summarize, دیکھیں ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1, مجھے لگتا ہے جو آسان ترین اور جو اسٹریٹ فارورڈ ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انفارمیشن لٹریسی کو بڑھانا شروع کریں. صحیح ہے. اب انفارمیشن لٹریسی وہ چیز ہے جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن انٹیگریٹی کیا ہے, یہ انفارمیشن سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں, کیا فائدے ہو سکتے ہیں, کیا سورسز پہ آپ نے بلیو کرنا ہے, سو آن. اس کی بڑی اچھی اگزامپل ملتی ہے کووڈ کے دوران. گورنمنٹ نے بھی, WHO نے, UN کے اداروں نے, میڈیا نے, انفیکٹ سب نے مل کے یہ کام کرنا شروع کیا تھا, اور آپ نے اس پہ بہت ریسرچ کی محمل, اور آپ یقین کریں کہ ہم نے کووڈ سے پہلے جب ڈیٹا اکٹھا کیا میڈیا کی کریڈیبلٹی کا تو وہ نیچے تھا. کووڈ کے دوران جب ہم نے میڈیا کریڈیبلٹی کا ڈیٹا اکٹھا کیا تو وہ 65% پہ تھا. 65% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ پورا اعتماد کرتے ہیں انفارمیشن کا کووڈ کے دوران, اور کووڈ کے بعد جب ہم نے ریسرچ کی تو وہ واپس آ گیا 30-40 پہ. تو یہ فنومینا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہی ایگزیکٹلی بات ہے کہ جب آپ کریڈیبلٹی والا کام اور اس کو آپ ڈرگیفیکیشن جو میں بات کر رہا ہوں اس سے ڈاٹس جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں نظر. تو میں بات کر رہا تھا انفارمیشن لٹریسی.
اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہیں اور ای سی پی جیسے ادارے ہیں وہ اس بات پہ تھوڑا سا کام کرنا شروع کریں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای سی پی نے کوئی کیمپین اس دفعہ چلانے کی کوشش نہیں کی کہ سچی خبر کیا جھوٹی خبر کیا اینڈ سو آن, جو کہ میرا خیال ہے ان کو کرنا چاہیے تھا. جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2, میڈیا کی رسپانسبلٹی بہت ہے. میڈیا کی رسپانسبلٹی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل کام یہاں پہ اس لیے ہے کیونکہ میڈیا یوزلی پوسٹ بنکنگ کر رہا ہوتا ہے. پوسٹ بنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوزلی فیکٹ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً عورت مارچ کی خبر چلی, ویڈیو چلی جس پہ فیک سب ٹائٹلز تھے, ان پہ پوری 3 دن کیمپین چلی, سب کچھ ہو گیا. 3 دن کے بعد پھر ادارے آئے, اچھا یہ تو خبر جو تھی یہ تو ویڈیو تھی, یہ فیک تھی. اینڈ دیٹس واٹ وی ٹریڈیشنل فیکٹ چیکس یہ کام کرتے ہیں. تو یہ والا کام جب تک ختم نہیں ہوگا اور پوسٹ بنکنگ جو ہے وہ پری بنکنگ میں کنورٹ نہیں ہوگی میڈیا کے اداروں کے اندر, تب تک مجھے لگتا ہے کہ ہم یہی سوال جواب کرتے رہیں گے کہ کیسے روک سکتے ہیں.